अरबाइन इश्क और ईमान की सबसे बड़ी बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर इश्क की जो सिर्फ एक मजहबी फरीजा ही नहीं बल्कि इंसानियत के अजीम इज्तिमा की मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरबैन वाक की, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रूहानी वाक कहा जाता है। इस सफर की अहमियत, इसके मकासद और इससे जुड़े हुए अकायद को आज हम तफसील से जाने। मशहूर शायर शबीर हसन खान, जिन्हें जोश मलिह आबादी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। गुज़िश्ता चंद सालों से जिस अंदाज में करबला मोहल्ला इराक में चेला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन अरबैन वाक में शिरकत कर रहे हैं, उसको देखकर अब गुमान होता है कि वाकई ही हर कौम पुकारने लगी है हुसैन हमारे हैं। अरबैन वाक इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रूहानी वाक बन चुकी है। गुज़िश्ता सालों में अरबैन के मौके पर तमाम अहम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया रिपोर्ट्स कर चुके हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा अरबैन बन गया, और दाइश भी हैरान है कि उसकी धमकियों के बावजूद ज़ायरीन बेखौफ जमा होकर इराक चले आ रहे हैं। अरबैन अरबी गिनती का लफ्ज है जिसका लफ्जी मानी 40 है, और इस्तिलाह में किसी की मौत के 39 दिन बाद उसकी याद में मनाने वाले दिन को 40वां कहा जाता है। फारसी में इसे महरूम का चेहलम और 40वां भी कहा जाता है। 10 मुहर्रम अशूरा तब 20 सफर तक 40 दिन बनते हैं, इसलिए 20 सफर को अरबैन कहा जाता है। मारूफ आलम दीन सैयद मोहम्मद अली काजी तबातबाई लिखते हैं कि अरबैन के दिन करबला का सफर इख्तियार करना शियाने अहले बैत के दरमियान में आमे मासूम के दौर से राज था। हत्ता कि बनु उमैया और बनु अब्बास के जमाने में भी अहले तशी इस सफर के पाबंद थे। दुनिया भर से बिला तफरीक मज़हब, मिल्लत, रंग व नस्ल, फिरका व अकीदा और सकाफत व समाजी हैसियत लाखों की तादाद में दुनिया भर से मुस्लिम व गैर मुस्लिम, ईसाई, हिंदू ज़ायरीन चेलम के मौके पर करबला में कब्र मुबारक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए हाजिरी देते हैं। तारीख के औराक बताते हैं कि बनु उमैया और बनु अब्बास के हुक्मरानों ने एक तरफ मज़ार मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिटाने की मुतअद्दिद कोशिशें की और मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम को ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रोकना चाहा, मगर रब्बे करीम ने हर हुक्मरान के जुल्म को आखिरकार उसके अंजाम तक पहुँचाया। बहनी इसी तरह सदर सद्दाम हुसैन ने किरदार निभाया और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इराक में पाबंदियों का शिकार कर दिया था। सन 2003 तक 18 दिसंबर 2011 तक अमेरिकन इराक के मालिक रहे, तो उनके अहद में भी दहशतगर्दी और दाइश ने ज़ायरीन को परेशान किए रखा। अमेरिकन के बाद इराक में बनने वाली हुकूमतों ने ईरानी हुकूमत के तामुन से इराक में मौजूद तमाम मुकद्दस हस्तियों के मज़ारात को असर नो तामीर करना शुरू किया हुआ है और ज़ायरीन को भरपूर सहूलियात फराहम की जा रही है। यही वजह है कि हर साल ज़ायरीन अशूरा और ज़ायरीन अरबैन की तादाद में इजाफा हो रहा है। मौजूदा अरबैन वाक की शोहरत 2013 से शुरू हुई, जबकि आलमी मीडिया और इराकी सरकारी ज़राए बशमूल अल-खोई फाउंडेशन इराक के मुताबिक 2014 में अरबैन पर ज़ायरीन की तादाद 20 मिलियन थी और फिर हर साल ये तादाद बढ़ती गई। इंतजामिया जरिए मुबारक हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के गुज़िश्ता साल 2023 में जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक ज़ायरीन की तादाद 2,20,19,140 थी। ज़ायरीन की ये तादाद मकामी आबादी, अरब और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले गैर मुल्की ज़ायरीन पर मुश्तमिल थी। हर साल सबसे ज्यादा तादाद में ईरानी ज़ायरीन शिरकत करते हैं और इमसाल इसका अंदाजा 23 मिलियन से ज्यादा लगाया गया है। अरबैन वाक का सफर नजफ अशरफ से शुरू होता है, जहाँ हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक वाक़ है। यहाँ से ज़ायरीन तकरीबन 80 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हैं और करबला पहुँचते हैं। इस सफर में तकरीबन 3 से 5 दिन लगते हैं और इस दौरान ज़ायरीन को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये चैलेंजेस इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने बेमानी हो जाते हैं। अरबैन वाक नजफ से कबल बसरा शहर से शुरू की जाती है और ये भी करबला शहर जाकर इख्तिताम पजीर होती है। बसरा से करबला की मुसाफत 498 किलोमीटर है, जो कि एक तवील रास्ता और सबर आजमाइश इश्क के सफर है। बसरा से चलने वाले ज़ायरीन पैदल ये मुसाफत
2 تا 3 ہفتوں میں طے کر کے شرف زیارت حاصل کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر زائرین جو نجف اشرف میں زیارت قبر حضرت امام علی علیہ السلام کے بعد سے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، وہ 2-3 دنوں میں پیدل کربلا معلی پہنچ جاتے ہیں۔ اربعین واقع در حقیقت ایک انقلاب ہے جو پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ اسلام امن، محبت اور دوسروں کی خدمت کا مذہب ہے۔ اس واقع کے منتظمین اور شرکا نے اپنے اوصاف سے جو عکس اربعین بنایا ہے اس کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہیں انسانوں کے فرشتے میں شامل کیا جائے یا پھر انہیں کوئی خدائی خدمتگار فرشتے کہا جائے یا پھر اس قدر کثیر تعداد زائرین کو خدائی ظاہر کہا جائے۔ 46 ملین آبادی کے ملک میں 22 ملین افراد کریم کربلا کے مہمان خاص ہوتے ہیں، جو کہ ایک معجزہ ہے۔ دنیا میں کسی بھی آفت، جنگ یا کسی بھی دیگر وجہ سے کہیں اگر چند لاکھ افراد اکٹھے ہو جائیں تو یونو کے ادارے اور بڑے بڑے ممالک کی NGOs باہمی امداد و تعاون سے ان لوگوں کو کھانا فراہم کرتے ہیں۔ مگر یہ کسی قدرتی معجزے سے کم نہیں کہ عراقی قوم جو کہ جنگوں کی ستم زدہ ہے اور غربت کی ماری بھی ہے، اس قوم کے ہر طبقہ سے بالخصوص مزدور اور کسان بلا تفریق، فرقہ و مذہب گھروں سے باہر نکل کر زائرین کی خدمت خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے وعدے و عہد کو نبھا رہے ہیں، کیونکہ تاریخ میں بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے زمین خریدی تھی تو ایک شرط یہ بیان کی تھی کہ میرے زائر کی 3 دن خدمت کرنا۔ یوں یہ سخاوت، مہمان نوازی صرف دینی فریضہ نہیں بلکہ حسینیت کے پیغام کی عملی تعبیر ہے۔ سوچیں کہ ایک ایسی قوم جو خود بھی مشکلات میں ہے کس طرح اپنے گھروں کو زائرین کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ حسینیت صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کا درس دیتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روزانہ 50 ملین کھانے ان مہمانان اربعین کے لیے بنتے ہیں۔ غربت زدہ عراقی لاکھوں زائرین کو ہمہ قسمی کھانا، مچھلی، باربیکیو، فروٹ، مشروبات، شہد اور دیگر غذائی لوازمات مفت کھلا رہے ہیں۔ موجودہ عراقی حکومت اور شہری مل کر اربعین کے تمام انتظامات خود کرتے ہیں، یعنی غیر ممالک سے چندہ کی بھیک نہیں مانگتے اور نہ ہی اربعین کے لیے IMF سے قرضہ مانگتے ہیں، بلکہ یہ کھانے عام لوگوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں جو اپنی جیب سے خرچ کر کے ان خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ تمام ملکی ادارے مثلا میونسپل سروسز، بجلی، سیوریج، پانی، پیٹرولیم مصنوعات، ٹریفک ڈپارٹمنٹ، فائر ڈپارٹمنٹ، سیکورٹی اور دفاعی ادارے، میڈیا اور انتظامیہ ذریعہ مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام اور انتظامیہ ذریعہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام زائرین کو اپنے اپنے وسائل سے خدمات فراہم کرنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، اور داعش عراق اور شام میں زائرین کی سب سے بڑی دشمن فوج ہے۔ خودکش دھماکوں کے خوف کے باوجود زائرین کو فول پروف سیکورٹی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حسینیت کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیں انسانیت کے خدمتگار بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سال جو زائرین شریک واقع ہیں وہ اپنے مشاہدات میڈیا پر بیان کر رہے ہیں۔ ان کے بقول نجف تک کربلا کی مسافت میں لاکھوں زائرین شریک سفر ہیں۔ ان زائرین میں ہمہ قسمی افراد، بچے، نوجوان، بوڑھے، بچیاں، خواتین، بیمار اور معذور افراد بھی شامل ہیں۔ ایسے زائرین بھی واقع میں شریک ہیں جو ایک ٹانگ سے محروم ہیں اور بیساکھی پر چل رہے ہیں یا پھر دونوں ٹانگوں کی مجبوری و معذوری کی بنا پر ویل چیئر پر شریک کے سفر عشق بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے جسمانی مسائل کو پیچھے چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ عشق حسین کی طاقت کیا ہے۔ یہ طاقت مسائل کو مات دیتی ہے اور ہمیں ایک ایسے راستے پر گامزن کرتی ہے جہاں صرف محبت، وفاداری اور قربانی کی داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ زائرین کی خدمت کے لیے نجف اشرف تا کربلا سٹی تک تمام راستے کو ایک طویل ترین مفت دسترخوان حسینی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ تمام راستہ میں موقف بنا دیے گئے ہیں۔ مقامی افراد اپنی سماجی و مالی حیثیت سے بڑھ کر زائرین کی خدمت بجا لا رہے ہیں۔ زائرین کو رات کو سونے کے لیے مقامی لوگ اپنے ذاتی گھر تک فراہم کر رہے ہیں۔ عراقی افراد ایک کمرے میں شفٹ ہو کر باقی تمام گھر زائرین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جن کے گھر چھوٹے ہیں انہوں نے اپنے اپنے گھروں کے آگے بڑے بڑے ٹینٹ نصب کر رکھے ہیں
جہاں مسافر رات کو نہ صرف قیام کرتے ہیں بلکہ ان کی بھرپور مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے۔ ایمرجنسی میڈیکل سروسز کے لیے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف دوران سفر میڈیکل کیمپس میں موجود ہے۔ زائرین کی صحت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکمل طبی خدمات فراہم کی گئی ہیں، جن میں ایمرجنسی آپریشنز اور حاملہ خواتین کی دیکھ بھال بھی شامل ہے۔ اسکالر حضرات زمین پر بیٹھ کر اپنی علمی حیثیت سے بے نیاز ہو کر زائرین کو فضائل امام عالی مقام سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مقامی افراد زائرین کے جوتے پالش کر رہے ہیں، کپڑوں کو دھو کر استری کر کے زائرین کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ ٹیشو پیپر اور ٹوتھ پکس تک لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہیں۔ زائرین کی منت سماجت کرتے ہوئے ان سے مہمان نوازی کا شرف زبردستی حاصل کیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کا یہ درس ہے کہ واقع میں لاکھوں کی تعداد میں خواتین با پردہ بھی ہیں اور با حفاظت بھی۔ امسال 44 ممالک سے زائرین عراق پہنچ رہے ہیں۔ اسوہ حسینی کی یہ خوبصورتی کا یہ عکس ہے کہ اربعین واق میں مختلف مزاجوں اور قوموں کے افراد شریک کے سفر ہیں۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پر دیکھنے میں سب جدا جدا لگتے ہیں، مگر ان سب کی آنکھوں میں غم حسین اور ان کے دلوں میں واقع کربلا کا درد یکساں ہے۔ مختلف زبانوں کے حامل افراد کی زبان سے ایک ہی آواز لبیک یا حسین دوران سفر بلند ہو رہی ہے۔ یہی حسینیت کا پیغام ہے جو دلوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ اربعین واق میں شریک زائرین اپنی تمام مشکلات کو پسے پشت ڈال کر امام حسین علیہ السلام کے عشق میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ کسی کو آج مسلم اتحاد کی ایک عملی صورت کو مذہبی تعصب کی اینک اتار کر دیکھنا مقصود ہو تو اربعین واق کے منتظمین اور شرکا کو دیکھ لیں، جن کے ہر عمل و فعل میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اربعین واق کا مقصد صرف کربلا تک پہنچنا نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہونا اور مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے۔ جو لوگ اربعین پر اس سال عراق نہیں جا سکے ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ معتبر حوالہ جات میں بیان ہے کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھتا ہے، مولا ہم تو کربلا نہیں جا سکے، اب ہم کیا کریں؟ امام نے فرمایا، اربعین کے دن کیا کرتے ہو؟ کہا، میرا دل قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام نے اس کو زیارت اربعین بتائی اور فرمایا، حتیٰ اگر دور سے بھی یہ زیارت پڑھو گے، خداوندہ عالم اپنے فرشتوں کو اربعین کے دن صبح سویرے سے غروب تک زمین پر بھیجتا ہے، اور اس کائنات پر دنیا کے جس کونے سے بھی جو شخص یہ کلمات جو میں نے تمہیں بتائے یعنی زیارت اربعین دل سے پڑھے، ملائکہ آتے ہیں اور زیارت کے کلمات کو لے کر غروب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لے جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ لکھ کر شمار کر لو کہ فلاں شخص یہاں آیا تھا اور اس نے زیارت کی۔ یہ زیارت ایک قلبی تعلق ہے جسے کربلا نہ پہنچنے والے بھی دور سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس زیارت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حسینیت کے پیغام کو اپنائیں اور دنیا میں امن و محبت کو فروغ دیں۔ انسانیت کا پیغام ہے، اسے آگے بڑھائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب لازمی کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔